بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کے ایک دوست تھے کہ کوٹ پتلون وغیرہ پہنتے تھے اور ان کی عادت جو تھی وہ اسی طرح سے ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، لیکن حضرت سے ان کی جو محبت تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک دفعہ ازراہ تفنن ازراہ مذاق ان سے یہ فرمانے لگے کہ بھائی یا تو تم میرے جیسے بن جاؤ یا مجھے اپنا جیسا بنا دو. اب وہ آگے سے حضرت سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے تھے، انتہا درجے کی. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ مجھ جیسے کبھی نہ بننا، میں ہی آپ جیسا بنوں گا. آپ میرے جیسا نہ بنے، مجھے اپنے جیسا بننے دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں قدر نصیب فرمائے. عزیز، ان کی برکت سے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ نعمت ایمان ملی ہے، اور ہم نے اپنے اس ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے کہ جو نعمت ہمیں ان کے ذریعے سے ملی ہے وہ معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت. اور جب اس نعمت پر ہماری زندگی کا اختتام ہوگا تو ہمیں اس پر اللہ جو انعامات دے گا وہ ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے. ہمارا وہم، تخیل، تصور جو کچھ سوچ سکے کہ جنت ایسی ہوگی، یہ نعمتیں ہوں گی، ہمارا تصور یہیں پڑا رہ جائے گا. اللہ کی نعمتیں اس سے بھی آگے ہیں کہ ہماری تخیلات سے ورا ہے کہ وہ کیا مقام ہوگا، وہ جنت کا مقام کیا مقام ہوگا. حضرت مالک ابن دینار رحم اللہ تعالی ایک نوجوان سے پوچھنے لگے کہ کیا تو حوروں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ تجھے اللہ حوریں ملیں، ان کے لیے دعا گو ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں تو دنیا ہی کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے کیا حوروں کے ساتھ کوئی شوق کوئی نہیں، میں تو صرف دنیا کا طالب ہوں، دنیا مل جائے. تو حضرت اسے ڈانٹ کے فرمانے لگے حوروں کا طالب بنا کر، اس لیے کہ جو حوروں کا طالب ہوگا وہ در حقیقت جہاں وہ ہیں یعنی کہ جنت میں وہ جنت کا طالب بنے گا. تو حوروں کا طالب بنو، جنت کے طالب بنو. کیوں؟ کیونکہ وہ جنت وہ مقام ہے کہ جو محل رضا ہے، اللہ کا وہ محل جس پر رضا ہے، راضی برضا ہے. جنتیوں سے اللہ کبھی پھر ناراض نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کسی اور چیز کی حاجت ہے، کسی قسم کی ضرورت ہو؟ وہ ادھر ادھر سب دیکھیں گے کہ ہر چیز تو انہیں میسر ہے. جو چیزیں وہ دنیا میں سوچ سکتے تھے کہ ہمیں یہ نعمتیں ملیں، اللہ نے شاید دنیا میں نہ دی ہوں لیکن آخرت میں جنت میں تو دے دیں، جنت میں تو ہمیں نصیب ہو گئی. اب وہ ادھر ادھر دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ تو مل گیا، اور کس چیز کی حاجت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ یہ فرمائے گا نہیں،
ابھی بھی ایک چیز کی حاجت ہے، اور وہ کیا کہ میری رضا۔ تو وہ جنتی کہیں گے کہ یا اللہ بے شک ہم تجھ سے یہی چاہتے ہیں کہ تو ہم سے خوش ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ ان سے پھر یہ کہے گا کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہوں گے اللہ کے جس پر جنتیوں کی چیخیں نکل جائیں گی کہ آج ہم سے اللہ راضی ہو گیا اور آج کے بعد وہ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں وہ نعمت نصیب فرمائے۔ لیکن یہ نعمت کب ہے کہ جب دنیا میں ہم اس نعمت ایمان کی حفاظت کریں اور اسے اپنے ساتھ لے کر کے وہاں جائیں، اسے اپنے ساتھ وہاں لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اختتام پر ہے، خاتمے پر ہے۔ بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، کرتے 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 زندگی کا ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ جس پر وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے۔ نیکی کرتا کرتا گناہ کر بیٹھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر ایسے شخص کا انجام جہنم ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پوری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی پر ہوتی ہے، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور وہ نیکی کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس نیکی کی زندگی پر آ کر کچھ ہی عرصہ گزرا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو موت دے دیتا ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ جنت بن جاتی ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ انجام جو ہے کہ آخرت کیسی ہوگی وہ انسان کے وقت آخر پر ہے۔ آخرت کیسی ہوگی وہ انسان کی زندگی کا وقت آخر بتائے گا کہ وقت آخر، موت کا وقت وہ کیا تھا، وہ کیسا تھا، ایمان پر تھا یا ایمان کا خاتمہ تھا، ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہوا یہاں تک پہنچا یا ایمان کے بغیر پہنچا۔ تو انما الاعمال بالخواتیم۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ان قریب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس حالت میں کہ جس حالت میں وہ مرے ہوں گے۔ یبعث کل عبد، ہر شخص کو ان قریب اٹھایا جائے گا، علی ما مات علیہ، جس پر اس کی موت ہوگی۔ اب موت کا کس کو پتا ہو کہ کب آئے؟ کیسے پتا چلے کہ ہمارا وقت آخر آ جائے، ہمیں اس کا پتا ہو؟ تو کسی انسان کو بھی اپنے وقت آخر کا پتا نہیں ہے، اور پھر اس کا بھی نہیں پتا کہ اس انسان کا وقت آخر ہوگا کیسا، اس کا انجام کیسا ہوگا، حالت ایمان پر ہے یا حالت کفر پر۔ تو ایسے میں انسان کو پھر کیا کرے؟ ہر وقت ڈرتا ہی رہے، ہر وقت خوف زدہ رہے کہ پتہ نہیں میرا وقت آخر کیسا ہو۔ آخرت یاد رہے، وقت آخر یاد رہے، اور وقت آخر کا یاد رہنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس انسان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے وہ ایمان کی حفاظت کی کوشش بھی کرتا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی وہ کوشش کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے اس ایمان کے تحت ہی جنت میں جانا ہے۔ اپنے ایمان کو محفوظ بناؤں، کیوں؟ کیونکہ مجھے آخرت میں جنت چاہیے۔ تو جو شخص جنت کا طالب ہوگا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا طالب ہوگا، وہ کس لیے فکر کرے گا کہ میں اپنے ایمان کے ساتھ آخری وقت تک پہنچوں، میں قبر کی دہلیز تک ایمان کے ساتھ سلامتی سے پہنچ جاؤں۔ تو اس حالت کے لیے کیا وہ ساری زندگی
فکر نہیں رکھے گا. تو اگر کسی شخص کو جنت جہنم کا شوق اور خوف ہو، جنت کا شوق، دوزخ کا خوف، قبر کی کیڑوں کا ڈر، منکر نکیرین کے سوالات کا ڈر، آخرت میں اللہ کے سامنے حضوری کا ڈر، جب ان تمام چیزوں کا اسے ڈر ہو تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں. اور آج ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی اس قدر ضرورت ہے کہ ہمیں قدم قدم پر ایمان کے سلب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. کچھ احادیث سے علماء نے کچھ ایسی وجوہات ذکر فرمائی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بعض ایسے گناہ ہیں، بعض ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ایمان کے سلب ہو جانے کا شکار ہو جاتا ہے. علماء نے وہ 10 وجوہات ذکر فرمائی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ 10 وجوہات کہ جن کی بنا پر ایک انسان کا جو صاحب ایمان تھا اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے عقیدوں کے اندر کوئی بگاڑ آ جائے. عقیدے کون سے قبول ہیں؟ عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ عقیدہ کسی بھی انسان کی سیرت کی بنیاد ہوتا ہے. انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سیرت کی جو در و دیوار کھڑے ہوں گے وہ سلامت ہوں گے. ایک بلڈنگ اپنے در و دیوار کے بھروسے پہ نہیں کھڑی ہوتی، وہ بنیاد کے بھروسے پر ہوتی ہے. بنیادیں اگر کچی کمزور ہوں تو در و دیوار چاہے اینٹ کنکریٹ کے ہوں وہ گرتے ہیں. بنیادیں اگر کھوکھلی ہوں تو یہ در و دیوار کسی سلامتی کی اشارہ نہیں دیں گے، یہ چھت گرے گی. لیکن اگر بنیادیں مستحکم اور مضبوط ہوں تو دیواریں کچی ہی ہوں سلامت رہتی ہیں. تو در و دیوار یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی سیرت اور اعمال ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ ٹھیک تو اس پر مرتب ہونے والے جو اعمال ہوں گے، سیرت بنے گی، انسان کی شخصیت اور کردار بنے گا، وہ ٹھیک ہوگا. ایک شخص قادیانی ہو، ایک شخص رافضی ہو، شیعہ ہو، تو اس پر بننے والے جو اعمال ہوں گے، چاہے تہجد گزاریاں ہی کیوں نہ ہوں، سب کی سب ضائع. کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مان رہا. وہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کسی آنے والے کو حضور کے بعد نبی مان رہے. نتیجہ ایک عقیدے کا بگاڑ پورے کے پورے اعمال کو ضائع کر دینے کا ذریعہ بن گیا. تو عقیدے کا جو بگاڑ ہوگا وہ سب سے بنیادی بات ہے کہ اگر انسان کے عقیدہ ٹھیک تو عمل ٹھیک. عقیدہ بگڑ گیا تو انسان کے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے. اور آج ہمارے ہاں عقیدوں کے بگاڑ کی ہی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے عقیدوں کو بگاڑا جاتا ہے. یہ تو اللہ کی توحید ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی رسالت کے اقرار ہونا، یہ تو بنیادی وہ عقیدے ہیں کہ جن پر تو ہر شخص کا ایمان ہوتا ہی ہے. لیکن ان کے بنیادی ان عقیدوں تک انسان کی جو پہنچ ہوتی ہے وہ علماء اور صلحاء کے واسطے سے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص علماء صلحاء کی ان کے بارے میں اعتراض اور اشکال پیدا کر دیں کہ بھی یہ دیندار، یہ مولوی، یہ ملا، یہ مولانا، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی یہ چیز، ان سب کو چھوڑو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں رسول اللہ کی دامت تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم آج دین اور دینداروں کے علماء اور صلحاء کا انکار کر دیں، اعتراض کر دیں، تو پھر یہ ہمیں کیا حضور علیہ السلام تک ہماری جو ایک لائن ہے اور ایک تسلسل ہے، ایک رسی جڑی ہوئی ہے، کیا وہ ٹوٹ نہیں جائے گی؟ جب وہ ٹوٹ گئی تو پھر دشمنوں کا کام آسان ہو جاتا ہے. دشمنوں کا کام آسان کیسے ہوتا ہے کہ اب ان کو حضور علیہ السلام کی رسالت میں بھی نقب لگانا آسان ہو جاتا ہے. مرزا غلام قادیانی نے جو اپنی یہ
براہین احمدیہ نام کی کتاب لکھی اور بڑے کفریہ عقیدے اس میں ذکر کیے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس میں اس نے بنیادی طور پر صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے بارے میں ہرزہ سرائی کری کہ وہ صحابہ کچھ نہیں تھے، ابو ہریرہ کچھ نہیں تھا، یہ فلاں کچھ نہیں تھا، عبداللہ ابن عمر کچھ نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، امام حسن کیا میری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں، امام حسین کیا میرا پانی بھرنے کے لائق نہیں، اس طرح کی کفریات بکیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من، جب اس نے اس طرح کی کفریات بکی تو پھر اب لوگوں کو یہ ہوا کہ یار جب یہ لوگ کچھ نہیں تھے اور یہ ایسا شخص یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وہ ولد الزنا تھے، معاذ اللہ ان کی نانیاں اور دادیاں جو تھیں وہ ایسی تھیں، جب اس نے ان کی ذات پر لقب لگایا تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم تو عیسیٰ کے بارے میں عجیب ہی تصور میں مبتلا تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بڑی عظیم اور جلیل القدر نبی، معاذ اللہ ان کا جب یہ تصور بدل گیا کہ حضرت عیسیٰ تو ایسے اور ویسے، نتیجہ کیا ہوا؟ اب انہوں نے موازنہ دیا کہ جب وہ عیسیٰ ایسے تو آج کا یہ مسیح موعود بھی ایسا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ مرزا غلام قادیانی کو مان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس دور کے اگر عیسیٰ یہ تھے تو اب جب یہ مسیح بن کر آئے ہیں تو اب اچھے ہوں گے، ایسے ہی ہوں گے۔ تو جب وہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت کو دیکھتے ہیں، قادیانی کہ وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ ایسا ویسا تھا، تو پھر اس پر کوئی برائی نہیں کہتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے عیسیٰ بھی ایسا تھے تو اب کیا ہو جائے گا، کون سا تیر مار لیں گے۔ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، وہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے؟ بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب بڑوں کی تضحیق مقصود ہو تو اس سے پہلے چھوٹوں کی تضحیق کی جاتی ہے۔ جب چھوٹوں کے بارے میں رائے ایک غلط قائم کر لی جائے تو بڑوں کے بارے میں بھی رائے خود بخود غلط بن جاتی ہے۔ انہوں نے یہی طریقہ اختیار، لہذا عقیدہ توحید کا ہو، رسالت کا ہو، کوئی اس کی نفی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر کلمہ گو، ہر شخص جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو مانے گا، لیکن جہاں نقب لگانا ہوتی ہے وہ یہ کہ علماء صلحاء سے بد اعتقادی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ مولوی ملا کیا چیز ہے، ان کو چھوڑو، مسجد سے رشتہ کاٹو، مدارس سے رشتہ کاٹو۔ جب یہ بگاڑ آ گیا اب بڑوں کے اوپر ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے بڑوں پہ چلاؤ، بڑوں پہ چلتی ہے، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ لہذا اس کا بھی یہ بھی ایک وجہ ہے، سب سے پہلی وجہ کہ جس سے انسان کا ایمان سلب ہوتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ کہ کسی ایسے شخص کی صحبت جس کا خود اپنا عقیدہ بگڑا ہو، اس کی صحبت اٹھانا۔ کوئی قادیانی تھا، کوئی رافضی تھا، اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ کیا ہے؟ شاہ صاحب ہیں جی، شاہ صاحب ہیں، علی مولا کے، علی مشکل کشا کے، میرے علی بادشاہ کے، یہ میرے سید بادشاہ دوست بناؤ، کہتے ہیں لوگ سید بادشاہ دوست ہے جی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی سید بادشاہ جو کالا باطن رکھتا ہے وہ انسان کا، آپ کا، ہمارا عقیدہ بھی بگاڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آپس میں تفریق ڈلوائے گا۔ وہ کہے گا کہ اہل بیت کو مانو، وہ رضی اللہ عنہ ہیں، صحابہ کو نہ مانو رضی اللہ عنہ، کہے گا وہ۔ تو کسی ایسے بد عقیدہ کی صحبت جس کا اپنا عقیدہ خراب، اس کی صحبت سے بھی انسان کا ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ حضرت مجدد و منور الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ ان کا ایک مرید ہے، اس وقت حالت نزاع میں ہے، وقت آخر ہے۔ حضرت اس کی عیادت کو وہاں گئے، جا کر دیکھا تو اس کو کلمے کی تلقین کری، اب وہ نہ پڑھ سک رہا۔ حضرت نے، اب ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے سامنے بیٹھ کر اسے کلمے کی تلقین کریں اور وہ نہ پڑھ سکے تو خود پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ بلند آواز سے پڑھیں، اتنی آواز سے کہ اسے تکلیف نہ ہو، لیکن وہ سن لے۔ آپ پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی زبان سے پڑھوا لے، یا کم از کم یہ کہ اس کلمے کی انکار کر کے وہ آخرت میں نہ جا رہا ہو، مر نہ رہا ہو۔ کم از کم درجے میں تو یہ ہو کہ وہ اس کلمے سے محبت لے کر کے وہاں جائے۔ تو فقہی مسئلہ یہ ہے
کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کے بھی بلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے۔ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کلمہ طیبہ جب وہ نہ پڑھ سک رہا تو میں نے خود پڑھنا شروع کر دیا اونچی آواز سے۔ اب جیسے ہی میں نے یوں شروع کیا، آگے سے وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ مت پڑھیں، یہ مت پڑھیں، جب جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے پڑھنے سے میں پڑھنے لگتا ہوں تو میری طرف آگ کی لپٹیں آتی ہیں اور جو مجھے پڑھنے سے روک دیتی ہیں، نہ پڑھیں اس کو، نہ پڑھیں۔ حضرت بہت فکر مند ہوئے کہ یہ کیا معاملہ، یہ تو میرا مرید، مجھ سے محبت کرنے والا، اس کا یہ حالت ہو گئی، آخری انجام۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کری اللہ سے، یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کے ساتھ جائے۔ تو میرے دل میں القاء ہوا اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے القاء ہوا کہ شیخ احمد اس کی صحبت ان لوگوں کے ساتھ تھی کہ جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے تھے۔ اب جب ان کی صحبت ہوئی تو اس کا باطن بھی بد ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ اب اس بد باطن کے ساتھ یہ کلمہ کیسے پڑھے؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب نے اس کے قلب پر توجہ ڈالی کہ اس کا قلب جو ایمان کی نور سے پھر گیا دوبارہ ایمان کی نور کی طرف آ جائے، لیکن مجدد کی صحبت، مجدد کی توجہ بھی اس کے قلب کو پھیر نہ رہی تھی اور اس کا قلب جوں کا توں تھا۔ تو اس حالت پر رہتے ہوئے حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک ایک بات یاد آئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی، کہ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ اللہ سے اگر میری نسبت سے کوئی سوال کیا جائے تو اللہ اسے پورا کرے گا، میرے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ میرا نہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ، میرے کسی نیک عمل کا نہیں تو ان کا واسطہ، اللہ ان کے طفیل اس کے قلب پر رحم فرما۔ تو جب وسیلہ دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا تو حضرت فرماتے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ان کا قلب، اس شخص کا قلب نور سے بھر گیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک وسیلہ جائز ہے، لہذا ہم اگر کسی ایسے کو دوست بنا رہے ہوں جو کہ انجان ہو تو کم از کم درجے میں یہ دیکھ لیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھئی اس کے عقیدے تو ٹھیک ہیں۔ کسی بد عقیدہ کی صحبت ہوگی تو اس کا ضرر دور تک پہنچے گا، بشمول ہمارے، ہم تک اس کا اثر پہنچے گا۔ تیسری بڑی وجہ ایمان کے سلب ہو جانے کی، حدیث پاک میں آیا کہ تنہائی میں گناہ کرنا۔ آج کی نوجوان نسل ہاتھوں میں موبائل ہے، راتوں کی تنہائیاں ملی ہیں، نیٹ پیکیجز سستے ہو چکے، کیا ہے، کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ، کوئی کیا کیا سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز ہیں ان میں لگا ہوا ہے، اور اس میں پڑھ کر اس کی ایمان کو سلب کرنے کے لیے ایسے ایسے مناظر اور تصاویر ہوں گی کہ جو اس کو لمحے بھر میں ایمان سے خالی کر سکتے ہیں، لمحے کے اندر، بلکہ لمحہ بھی میں نے زیادہ وقت کہہ دیا، اس سے بھی کم وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے اندر لوگ ایمان کے حالت میں ایسے ہوں گے، صبح کریں گے ایمان کی حالت میں تو شام ہوگی ایمان سے خالی، شام ہوگی ایمان کی حالت میں، سوئیں گے صبح اٹھیں گے ایمان سے خالی۔ تو یہی تو حالت ہے کہ ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنیٹ کا مطلب ہے انٹر انٹو دی نیٹ، انٹر انٹو دی نیٹ۔ نیٹ کہتے ہیں جال کو۔ عیسائی کافروں نے یہ جو انٹرنیٹ بنا کر آج ہمیں اتنی سہولتیں دی ہیں، یہ ایسی نہیں دی، اس کے پیچھے اور عزائم بھی ہیں۔ ان میں سے ایک، ان کا عزائم میں سے ایک اس کا یہ بھی ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو اس کام کے اندر لگا کر ان کی ایمان کو خالی کرے، ایمان کو سلب کرے۔
ایمان کسی کے سلب کرنے سے سلب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو کسی کے ایمان کو خود چاہے تو سلب کر لے۔ لیکن ایک بندہ اپنے اوپر گناہوں کی کوئی ایسی لیپ لگا دے، ایسا اپنے اوپر گناہوں کو چڑھا دے کہ جن گناہوں کی نحوست ایمان کے سلب ہونے پر ہو، تو پھر وہ ہے۔ لہذا یہ جو انٹرنیٹ ہے، ان کی سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں، اور نہ جانے اس میں کیا کیا خرافات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ وہ تنہائی کے گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں کہ جن تنہائیوں کے گناہوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے ایمان کو سلب کر بیٹھتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پہاڑوں جتنا اعمال صالح لے کر آئیں گے اللہ کے پاس، پہاڑوں کی جتنا۔ اور اس وقت آپ مدینہ طیبہ میں تھے، اور مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ احد کا پہاڑ ہے، 12 کلومیٹر لمبا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے تشبیہ دے کر اتنے بڑے اعمال لے کر آئے گا، نمازیں، تہجد، تلاوت، سب، لیکن اللہ ایک ہی پھونک مار کر ہباء منصورہ بنا دے گا، ریزہ ریزہ سبزائے۔ تو وہ آج سے اللہ سے کہے گا، یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ تیرے پاس، بڑی بڑی ثواب نیکیاں لے کر آیا تیرے پاس، لیکن یہ کیا ہوا کہ تو نے ہباء منصورہ کر دیا، سب ضائع۔ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ تنہائیوں کے گناہ تھے جن کی نحوست یہ پھونک ہے، اس سے تیرے سارے گناہ ضائع، تیرے ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ تو یہ تنہائیوں کے گناہ ہیں کہ جو انسان کی ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ چوتھی بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن پر گناہ صغیرہ کا اطلاق ہوتا ہے، اس پر انسان اپنے قدموں کو اتنا پکا کر لے کہ کیا ہو جائے گا اگر میں نے یوں کر لیا تو کیا ہو گیا، یہ تو چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر قدم جما لے تو وہی گناہ بڑے بن جاتے ہیں، اور پھر اسی سے انسان کے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان چھوٹے گناہوں کی نحوست یہ ہوگی کہ انسان توبہ نہیں کرے گا کہ کیا ہو گیا، چھوٹا ہے تو گناہ ہے، کیا ہو گیا اگر میں نے بچے کو الٹے ہاتھ سے کھانا کھلا دیا، کیا ہو گیا اگر میں نے بے وضو کھانا کھا لیا، کیا ہو گیا اگر میں نے ایسا کر لیا۔ تو یہ انسان سوچتا ہے کیا ہو جائے گا اگر میں نے اس طرح کا کام کر لیا، چھوٹے سے گناہ ہے، کوئی آسمان نے تو نہیں ٹوٹ کے گر جانا۔ تو جب چھوٹے گناہوں پر انسان مصر ہو جائے، قدم جم جائے، تو پھر اس پر توبہ نہیں کرتا، اور جب توبہ نہیں ہوگی اور انہی گناہوں کے ساتھ وہ آخرت کی طرف جا رہا ہوگا تو عین وقت وصال ایمان سلب ہوگا۔ پانچویں بڑی وجہ کہ اپنے نیک اعمال پر انسان فخر کرے، غرور کرے کہ جی میں تو بڑا تیس مار خان ہوں، میں نے تو بڑی تہجد پڑھی ہے، میں تو بڑا تلاوت کرنے والا ہوں، میں تو بڑا ذکر اذکار کرنے والا ہوں، میں تو یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ جب انسان اپنے اعمال صالحہ پر فخر اور غرور کرنے لگے تو پھر وہ الٹے قدموں بھی چل پڑتا ہے، غرور کا شکار ہوتا ہے، اور جب غرور کا شکار ہوتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کا شکار بن رہا ہوتا ہے، شیطان کی روش پر ہوتا ہے۔ شیطان راندے درگاہ کیوں ہوا؟ اللہ کے سامنے اس نے کثیر سجدے کرے، زمین کا کوئی انچ اس نے سجدے سے خالی نہیں چھوڑا، لیکن کیوں راندے درگاہ ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا، انا خیر من، یا اللہ تم آدم کو سجدہ کروا رہا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آگ تو بلند ہونے والی چیز ہے، میں اچھا ہوں، وخلقتہ من طین، اور اس کو نے کھنکھناتی مٹی سے بنایا، جمی ہوئی، اور اس کا کام یہ ہے کہ اگر اوپر بھی اچھالی جائے تو زمین پر ہی آنا ہوتا ہے، میں اوپر جانے والا ہوں، یہ نیچے آنے والی، میں اس سے بہتر ہوا۔ تو ایک اعلیٰ کو ادنا کی طرف سجدہ کروا رہا ہے۔ شیطان کا جواب علامہ والا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ حکم کس کا تھا، حکم اللہ کا تھا۔ اللہ کے حکم کے آگے تو پھر اپنی کوئی بات، کوئی اڑ، کوئی دلیل نہیں چلتی، اور نہ ہی چلانی چاہیے۔ تو انسان فخر و غرور کرتا ہے اپنے اعمال صالحہ پر تو وہ شیطان کی روش کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی کسی نیکی پر غرور نہیں، بلکہ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے، نیکی کرو
دریا میں ڈال دو. کیا کہتے تھے؟ نیکی کرو دریا میں. کیا مطلب؟ کہ بھی اس کو اللہ کے سپرد کر دو. یا اللہ یہ اعمال صالحہ ہیں، میری نیکیاں ہیں، میرے پاس رہیں تو ضائع ہونے کا ڈر ہے. میں تو اپنے جیب میں روپے پیسوں کو نہیں سنبھال سکتا، میں تو اپنے دل کو اپنے ہاتھ میں اختیار میں نہیں لے پاتا، میرا تو دل میرے اختیار میں نہیں ہے. یا اللہ اگر نیکیاں بھی ہوں گی میرے اختیار میں تو ضائع ہونے کا ڈر. یا اللہ یہ تیرے پاس بطور امانت ہے. جب اللہ کے پاس امانتاً چھوڑ دو گے نا نیکیوں کو، تو اللہ سب سے بڑا امانت دار ہے، سب سے بڑا امین ہے. وہ بندے کی ایک ایک نیکی کی امانت اپنے پاس محفوظ رکھے گا. اور قیامت کی صبح ایسے ایسے نیک اعمال وہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گا جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے. حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص کے نام اعمال کے اندر، صالح اعمال کے اندر، اس کے پلڑے میں اللہ ایک پرچی ڈالے گا جس پر صرف اللہ لکھا ہوگا. اب وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے یہ والا جو نیک عمل ہے نا، یہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا ہو. اللہ نے فرمایا مجھے یاد تھا. اور کیوں؟ تو اس وقت سو رہا تھا. سوتے ہوئے تو نے جب کروٹ لی تو اس کے بدلتے ہوئے تیری زبان سے بے اختیار اللہ نکلا، بے اختیار. بس وہ عمل میرے پاس محفوظ تھا، آج اس کی بھی امانت تیرے نیک اعمال کے پلڑ میں ڈالی جائے گی، ضائع نہیں ہوگی. تو اللہ سب سے بڑا امانت دار ہے. اللہ کے سپرد کر دو، یا اللہ یہ امانت تیرے پاس، اب تو اس کی حفاظت کر اور انشاءاللہ قیامت کے دن لوٹا دے. تو نیک اعمال پر فخر اور غرور نہ کرے. چھٹا وہ سبب جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے وہ ہے علماء اور صلحاء پر اعتراض. اس کی بات پہلے بھی ہو چکی. ساتواں بڑا سبب وہ یہ ہے کہ دین یا شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، ٹوپی کا، پگڑی کا، داڑھی کا، پانچے ٹخنوں سے اوپر ہونے کا، شرعی لباس کا، یہ شاعر اسلام ہے. اذان کا، یہ بھی شاعر اسلام ہے. شاعر کس کو کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے اسلام کا اظہار ہو، پتہ چلے کہ یہ اگر ہے تو اسلام ہے، یہ شاعر اسلام کہلاتا ہے. اگر کوئی شخص شاعر اسلام کی توہین کرے تو در حقیقت اسلام کی توہین ہے، یہ بھی کفر ہے. اور یہ کفر اور اس عمل کے اندر اکثر و بیشتر مبتلا ہیں. اذان ہو رہی ہے، موبائل چل رہا ہے، اس میں گانے چل رہے ہیں، سو واٹ، ویڈیو چل رہی ہے، کچھ فکر نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے، اور اگر کوئی کہے اذان ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ، اذان کا جواب دے لو، اس وقت تو بند کر لو. اچھا تمہیں بس یہی آتا کہنا، ہم اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، چھوڑ دے گا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن تم نے اور صفات نہیں پڑھی. وہ قہار و جبار بھی تو ہے، وہ پکڑ بھی تو کرے گا. تو انسان بے باک ہو گیا ہے، اور اس حالت میں اکثر و بیشتر مبتلا ہے. سلام کوئی کرتا ہے، بھئی یہ سلام ٹھیک ہے اس نے مجھے کیا، لیکن میری اس سے بنتی نہیں ہے، میں نے اس کو جواب نہیں دینا. اب یہ کیا ہے؟ اسلام کی ایک شاعر اسلام کی توہین، اسلام کی توہین ہے. جواب نہ دینا سلام کا، یہ صرف آپ نے اپنی انا نہیں نکالی، اپنی بھڑاس دل کے غصہ نہیں نکالا. آپ نے یوں کہا کہ میں نے سلام کا جواب نہیں دینا، مجھے سلام سے نفرت ہے. نعوذ باللہ. تو شاعر اسلام کی توہین یہ اسلام کی توہین ہے، اور یہ بھی کلمہ کفر ہے. 8واں سبب زبان سے کفریہ الفاظ نکال دینا. 9واں سبب دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت پہ غالب کر دینا. دنیا کو دل کے اندر اتنی جگہ دے دینا، دنیا اور دنیا داروں کی محبت، کہ اس سے دین اور دین داروں کی محبت پیچھے رہ جائے. یہ بھی ایمان کے سلب ہونے کی وجہ ہے. اور 10واں نمازوں کے وقت پہ اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے، مکروہ وقت میں نماز پڑھنا، یہ بھی ایمان کے سلب ہونے کی ایک علامت ہے. بعض لوگ اس میں ہوتے ہیں چلو ذرا بھی کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے فقہی اعتبار سے درست ہے، کھانا ہے اور ایک طرف نماز ہے، تو کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھ لو، جماعت کروا لو اپنی علیحدہ سے.
تو یہ فقہی اعتبار سے درست ہے، لیکن اس میں اتنا طول پکڑ لینا، ابھی کھانا کھایا ابھی میٹھا شروع ہو جائے، میٹھے کے بعد اچھا یار ذرا کوئی ٹھنڈی بوتلیں بھی لے آؤ، وہ بھی ہڑپ، اچھا ذرا چائے بھی بنا لو، وہ بھی پی گئے، تو پھر اس میں اگر طول پہ طول اس کو طول پہ لینا شروع کر دیا تو ایسے میں پھر مکروہ وقت اسٹارٹ ہو سکتا ہے، اور جب مکروہ وقت شروع ہو گیا تو ایسے وقت میں پھر نماز خود مکروہ ہو جائے گی۔ تو مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ بھی ایمان کے سلب ہونے کی ایک وجہ ہے۔ تو یہ 10 وجوہات ہیں، لیکن ان تمام وجوہات میں اگر ہم غور کریں تو ایک وجہ سے یہ ساری 10 کی 10 وجوہات پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ سے غفلت ہے۔ جب اللہ سے غفلت تو پھر اللہ کے حکم سے بھی غفلت۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ غفلت النسیان سے بچو، غفلت کی وادی سے باہر نکلو، غفلت کی چادر مت اوڑھو، اور اس کے لیے ذکر اذکار کرو، تلاوت قرآن کرو، نماز کی طرف رجوع کرو، جب یہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جانا ہی غفلت ہے، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو بھول جانا یہ بھی غفلت ہے۔ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، لیکن میری نماز کے پڑھتے ہوئے کوئی اور نمازی تکلیف میں ہے، یہ بھی غفلت ہے۔ کہ میں اتنی جگہ گھیروں، اتنی جگہ گھیر کے کھڑا ہوں کہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو، یہ غفلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں کے لیے بھی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کے لیے ایثار بھی کرو، جگہ چھوڑو ذرا سی، چاہے تمہیں تنگی ہو رہی ہو لیکن دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنو۔ لہذا اور اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز کو اس طرح سے پڑھائے کہ باقی مقتدیوں کا لحاظ رکھا ہے، کہ مقتدیوں میں سب جوان ہی نہیں ہیں، کہ اگر پہلی رکعت میں جناب سورۃ البقرہ شروع کی تو پھر اگلی رکعت میں سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اتنی لمبی لمبی طول قرات کہ بیچارے جوان تو شاید سہ بھی لیں، بوڑھے نہ سہ سکیں۔ نہیں، ہر ایک کا لحاظ رکھو، اس طرح سے نماز پڑھاؤ کہ اللہ کا حکم تمہیں یاد رہے۔ یہ بھی غفلت ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے، اور یہ بھی غفلت ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو بھی بھول جائے۔ لہذا اللہ کے حکم کو نہ بھولنا یہ غفلت سے باز آنا ہے، یہ غفلت کی چادر اس کو اتار دینا ہے۔ لہذا یہ کب اترے گی؟ بزرگوں نے اس کے لیے 2 طریقے بتائے ہیں۔ ایک، اللہ کا کثرت سے ذکر ہو، اللہ کا ذکر اتنا ہو کہ وہ مذکور جس کا ذکر کر رہے ہو تمہیں ہر موقع پہ یاد رہے۔ جب وہ تمہیں یاد رہے گا تو مذکور کا حکم بھی تمہیں پھر یاد رہے گا کہ نہیں؟ ہمیں کسی شخص سے محبت ہو اور اس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہوں تو اس کی باتیں بھی یاد آتی ہیں کہ نہیں؟ اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اس شخص کی جگہ اللہ، اس شخص کے ذکر کی جگہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اتنا ہو کہ اس اللہ کا باتیں ہمیں یاد رہیں، اور باتوں سے مراد اس کے حکم، اس کے احکامات۔ جب یہ یاد رہیں گے تو یہ غفلت ہم سے دور ہو گئی، غفلت کی چادر اتار دی، تو یہی تو یاد الہی ہے۔ تو کثرت ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی سنتوں کی اتباع، مسنون اعمال، مسنون دعائیں جو وقت کی ہیں تو ان کو یاد کرنا، اور اپنے اپنے موقع پر اس کو پڑھتے رہنا۔ جب مسنون عمل اور مسنون دعائیں ان کو ہم یاد رکھیں اور اپنے اپنے موقع پر ادا کرتے رہیں، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہمیں نہیں بھولا اور وقت پر یاد آ رہا ہے اور وقت پر عمل کر بھی رہے ہیں، تو جب حضور علیہ السلام کا عمل نہیں بھولا تو حضور کو جس رب نے یہ حکم دیا ہے وہ رب ہمیں بھول جائے گا؟ یہی بات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت اس وقت ہے کہ جب رسول اللہ کی اتباع ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر قدم جم گئے تو پھر یہ کہنا
ضروری نہیں رہا کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ خود محبت فرمائے گا۔ اللہ جب محبت فرماتے ہیں تو پھر اس سے اپنا دوست بناتے ہیں، اپنی دوستی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیا میں جب دوستی ہو تو آخرت میں دوستی نہیں ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو اپنے ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، گناہوں کی زندگی سے نکال کر نیکوکاری والی زندگی میں لاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کا بہت قدردان ہے، اور خاص طور پر اپنے دوستوں کا تو بہت ہی قدردان ہے۔ لہذا ان کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور صاحب ایمان اسی شخص کو کہا جائے کہ جو اپنے ایمان کی فکر رکھے، اپنے ایمان کی فکر رکھ کر زندگی کو قدم قدم پر پھونک پھونک کے گزارتا رہے کہ کہیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی وجہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جو ہم میرے ایمان جیسی نعمت کو سلب کر لے۔ لہذا اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا، ان کے بتائے معمولات کو پورا کرنا، ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنا، یہ وہ وجوہات ہیں، وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے اندر سے غفلت کو نکالتے ہیں اور اللہ کی یاد اور محبت کو بڑھتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی لے لیتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب توبہ طائب ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے اپنے تمام لغزشات کی توبہ کرتے ہیں۔ یہ جو بیت توبہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے اندر یہ توبہ کا ایک جو سوچ ہے وہ پیدا کریں کہ ہم سے اگر کوئی لغزش خطا سرزد ہوئی اس کی بھی معافی، اور آئندہ کے لیے ایک یہ عہد ہو کہ یا اللہ میں تیرا نافرمانی کرتا رہا، تجھے نافرمانی سے ناراض کرتا رہا، آج اور آج کے بعد میں تجھے ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ تو میری پیاری ذات ہے، محبت کرنے والی ذات ہے، میرا دوست ہے، میں بھلا تجھے کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ تو ہی تو میرا اللہ ہے، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، تو ہی تو میرا رازق۔ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت۔ لہذا انسان یہ توبہ اپنی پکی بنائے، پکی کرے، لہذا اس کے لیے یہ توبہ کی جا رہی ہے۔ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے ہر گناہ سے
ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات کے ساتھ اس عاجز نے آپ کو خلق عالیہ نقش بندیہ مجددیہ علیہ میں بیعت کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرف منتقل اور منسوخ فرمائے اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب چند وظائف ہیں، ان کی پابندی رکھنے سے انشاءاللہ یہ توبہ قائم رہے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ نفس و شیطان کا ہر حملہ جو اس توبہ کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے وہ زیر ہوگا اور اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، شجرہ طیبہ جو مشائخ سے منسوب ہے اس کو پابندی سے 1 دفعہ پڑھتے رہنا، 3 تسبیحات استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، صبح و شام یہ تسبیحات 1 دفعہ پڑھنا، اور 5واں کام اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کرتے رہنا اور اسی کہے ہوئے کو اپنی خیال کے کانوں سے سنتے رہنا۔ اللہ کہنا یہ ذکر کہلاتا ہے اور سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ اس ذکر اور مراقبے کو 30 منٹ کے لیے روزانہ کریں۔ یہ پابندی رکھیں ان تمام وظائف کی، معمولات کی، ان کی برکت سے اللہ توبہ کو قائم رکھتے ہیں، ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ یہ ذکر کس طرح کرنا ہے اس کی تھوڑی سی عملی مشق ہم یہاں کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکال کر یہ خیال رکھیں کہ اللہ کا نام دل پر یعنی قلب پر لکھا ہے۔ ہمارا جو قلب ہے جس کو روحانی دل کہتے ہیں، اس کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ اس قلب پر لفظ اللہ لکھا ہے جس کی برکت سے ہمارا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ طہارت تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں نعمت ایمان کی قدر نصیب فرما، اس کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما اور محفوظ کر کے قبر کی دہلیز تک پہنچ جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کو سلب کرنے کے لیے نفس و شیطان اور ان کی ہی جیسے عوامل کار فرما ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، بجز تیری حفاظت کے بجز یہ حفاظت ناممکن ہے۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان تجھے نظر آتے ہیں، ہم سے اندیکھے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ سکتا ہے، ان کے وسوسوں کو انہی کی طرف لوٹا دے اور ہماری پناہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ زمانے کے حادثات سے امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اہل ایمان پر رحمت فرما۔ اللہ سال بدل گیا، اب حال بھی تو بدل دے، امت مسلمہ کا حال بدل دے۔ یا اللہ پھر سے امت کو وحدت کی لڑی میں پیرو، آپس کے اختلافات کو دور فرما دے۔ یا اللہ کفر یا عقائد سے سب کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان، یا اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا ظہور ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول ہونا ہے۔ اللہ جب ان کا ظہور اور نزول ہو تو ہمیں ان کا ساتھی بنا اور ان کے لشکر میں ہمیں شامل فرما، اور اس لشکر کی بشارت جس کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس لشکر کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ اور اگر ہماری عمر اس وقت تک وفا نہ کرے تو ہماری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر جو ان کا ساتھ دیں اور ہمیں اس ثواب میں شریک بنا لیں۔ اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لنا یا غفور، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ اذان کا جواب دے لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔